رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بلوچ کالونی والی روڈ جو ہے یہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے کلفٹن والی سائڈ پر. جو کراچی میں لوگ ٹورسٹ آ رہے ہیں ان سب نے کلفٹن جانا ہے, بیچز پہ جانا ہے. ایک بات. دوسری بات, اقرا یونیورسٹی کے بالکل سامنے یہ ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے. وہاں بچی ابھی بتا رہی تھی اپنے اس میں واکس پاپ میں کہ اس کو استھما ہے. آپ سوچیں کہ تعلیمی ادارہ ہے, اتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہے, وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں اور سامنے ڈمپنگ پوائنٹ. جن کو نہیں بھی ہے نا وہ بھی مریض بن جائیں گے دمے کے, تو کیونکہ یہاں پر گندگی اتنی ہے. اور افضل ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, تو افضل سے ذرا پوچھتے ہیں. افضل بتائیے گا یہ کتنا عرصہ ہوا اس جگہ کو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا, کون ایلوکیٹ کرتا ہے کہ جی یہ علاقہ ڈیزگنیٹڈ ہے کہ یہاں پہ جی ڈمپ جو ہے وہ پھینکا جائے گا. سو یہ کب سے ہے اور کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جی بالکل صدف اور سائم, دیکھا جائے تو یہ تمام تر ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی بنتی ہے, کیونکہ شہر میں صفائی اور کچرے کو اٹھانے کا پورا کام جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دیا گیا ہے. ڈور ٹو ڈور گھر سے کچرا اٹھانے کا کچرا کنڈی کے علاقے کو ہوتا ہے, اس میں کچرا کنڈی بنتی ہے. اس کچرا کنڈی کے بعد جو ہے تمام تر جو کچرا ہوتا ہے وہ مختلف ٹرکوں میں ڈال کر ڈمپنگ اسٹیشن تک پہنچایا جاتا ہے. یہ دیکھا جائے تو شہر بھر میں جو ڈمپنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے, یہاں تو وہ کسی گراؤنڈ میں ہے, آبادی میں ہے, یا پھر کسی تعلیمی ادارے کے قریب ہے, جہاں ہزاروں ٹنوں کچرا جو ہے موجود ہوتا ہے جو اٹھانے کے نام نہیں لیا جاتا. یہ پورا میکینزم بنایا گیا تھا سندھ سالڈ ویسٹ کی جانب سے, اور ایک کمپنی چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا کہ ڈمپنگ اسٹیشن سے مکمل طور پر جو کچرا ہے اس کو اٹھا کر لینڈ فل سائٹ منتقل کرنا ہے. تاہم دیکھا جائے تو یہ میں جہاں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, میرا پس منظر میرا کیمرمین دشان یہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے. کئی ماہ سے اس لینڈ فل سائٹ کا جو منظر ہوتا ہے وہ پیش کر رہا ہے. یہ ڈمپنگ اسٹیشن جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کچرے کا پہاڑ نظر آتا ہے. زمین کس کی ہے؟ دوسری جانب جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ٹھیکیداروں نے جو کام کیا ہے وہ سب سے نقصان دہ کام یہ ہے کہ یہ نالا ہے, یہ برساتی نالا ہے جو بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ میرا کیمرمین دکھا سکتا ہے. افضل جس طریقے سے آپ کے عقب میں ہم یہ کچرے کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ کہانی ایک دو دن کی نہیں لگ رہی, یہ تو سالوں کا کام لگ رہا ہے. پٹی ہے, کس نے بنائی ڈمپنگ سائٹ؟ 1 کلومیٹر تک جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچرے کے پہاڑ ہیں. یہاں مشینری تو نظر آتی ہے لیکن کام کرتی نظر نہیں آتی اور یہ غیر فعال ہے. کئی ماہ سے یہاں کچرا ہونے سے ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آبادی ہے, اپارٹمنٹ ہے, یہاں کے لوگ اذیت میں مبتلا نظر آتے ہیں. متعدد بار شکایات بھی کی گئی اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے جو ہے متعلقہ ٹھیکیدار کو شوکاز بھی فراہم کیا گیا, لیکن جو ڈمپنگ اسٹیشن ہے یہاں سے کچرے کو اٹھا کر لینڈ فل سائٹ منتقل نہیں کیا گیا. باقاعدہ طور پر اس کا ایک پروسیجر ہے. جو ٹرک ڈرائیور ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ندی نالوں میں کچرا. ٹھیک ہے افضل, آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کس نے ڈیزگنیٹڈ ایریا بنا دیا ہے, کیونکہ یہ تو جی ٹیمپرری ڈمپنگ پوائنٹ مجھے لگ رہا ہے, لیکن اس کو بھی بننے میں کوئی اوور نائٹ ہی نہیں ہوا ہوگا. یہ ایک ہفتے کی کہانی بھی نہیں ہے, ایک مہینے کی کہانی بھی نہیں ہے, یہ سال کی کہانی لگ رہی ہے, اور یہ برساتی نالا بتایا جا رہا ہے. افضل مجھے بتائیے گا کراچی کے جو آفیشیل جو لینڈ فل سائٹ جو ایریا ہے وہ جی جام چاکرو ہے, ایک ڈھابے جی کا بھی ہے, آئی تھنک یہی ہے, اس کے علاوہ یہ آفیشیل نہیں ہے. کتنے بنائے گئے, یہ کس نے بنایا بائی دا وے, کس کی وجہ سے, کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جی صدف, دیکھا جائے تو کراچی کے اندر 3 لینڈ فل سائٹ تھی. ایک جام چاکرو جو سرجانی ٹاؤن میں قائم ہے, دوسری جو لینڈ فل سائٹ تھی وہ شرافی گوٹ تھی, اور تیسری جو ہے گوند پاس تھی. تاہم دیکھا جائے تو شرافی گوٹ جو لینڈ فل سائٹ ہے اس کو تو ختم کر دیا گیا, لیکن شہر کا کچرا منتقل کرنے کے لیے 2 لینڈ فل سائٹ ہیں, جو ایک سرجانی اور ایک گوندل پاس جو کہ نیشنل ہائی وے پر قائم ہے. یہ تمام تر ذمہ داری کے مینجمنٹ بورڈ کی ہے کہ کچرا اٹھانے کے حوالے سے وہ اپنا اہم کردار ادا کرے. جی افضل, آفیشلی جو کچرا اٹھایا جاتا ہوگا وہ تو شو یہی کرایا جاتا ہوگا نا کہ وہ آفیشیل ڈمپنگ سائٹس میں جاتا ہوگا.
یہاں پر کچرا کیسے آیا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ سالہ سال کا کچرے کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے. یہ یہاں پر کچرا آنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں سائم, یہاں کچرا اٹھا کر لانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ کی ہے. دیکھا جائے تو کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ بھی یہاں کچرا پھینکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ سالڈ ویسٹ کے جو عملہ ہے جو بلوچ کالونی, محمود آباد, PCHS, طارق روڈ, بہادر آباد اور شارع فیصل کی جو مختلف علاقے ہیں, یہاں سے کچرا اٹھا کر سندھ سالڈ ویسٹ کا جو عملہ ہے وہ اس مقام پر کچرا پھینکتا ہے. یہ کورنگی جو ہے ڈمپنگ اسٹیشن کہلاتا ہے, اس کو امتیاز ڈمپنگ اسٹیشن کہتے ہیں. یہ ایک سائٹ دی گئی تھی چھوٹی سی جہاں کچرا منقطع کرنا تھا, اس کے بعد اس کو لینڈ فل سائٹ لے کے جانا تھا. لیکن اس کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا, کچرا اٹھایا نہیں گیا اور آہستہ آہستہ ساتھ ہی رہیے گا. افضل ساتھ ہی رہے گا. اس ہمیں جوائن کیا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر طارق علی نظامی صاحب. تھینک یو سو مچ نظامانی صاحب, بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا جو اسٹیٹس ہیں, جو رپورٹس ہیں, وہ یہ بتاتی ہے 43 بلین پر ایئر لگتے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے یہ جو کچرا ہے کراچی کا اٹھانے کے لیے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 آفیشیل لینڈ فل سائٹ ہیں, لیکن سڑکوں پر بلوچ کالونی کی پل پر اس برج پہ جاتے ہوئے جو روڈ ہے, یہ اگر آپ دیکھیں یہ برساتی نالا بھی یہاں پر, یہ کس نے ایریا جو ہے الاٹ کیا ہے کہ یہاں پر جی کچرا پھینکا جائے, اور یہ کچرا اوور نائٹ نہیں بنا, یہ پورا پہاڑ ہے کچرے کا. تو اس کی کیا وضاحت دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ آپ کا لائن پہ لینے کا. جی اس طرح سے ہے کہ پہلے تو جو بجٹ ہے ہماری وہ 43 بلین نہیں ہے, بلکہ میں کریکٹ کرتا چلوں کہ 28 بلین ہے. 48 یعنی زیادہ ہے. کی ہے نہ کہ صرف کراچی کی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو 2 LFS سائٹس ہیں, ایک میوا شاہ ہے, دوسرا جو ہے جان چاکرو پہ جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40-50 کلومیٹر اوے فرام کراچی ہے. ایک جو ایک جام چاکرو میں ہے اور دوسرا جو ہے ہبرے ورک روڈ پہ متصل ہے. اور جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر ایکچولی ہمارا ایک ماڈرن جی ٹی ایس امتیاز انڈر ورلڈ بینک فنڈیڈ سویپ پروجیکٹ کے تھرو وہ بن رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ اسٹیٹ آف آرٹ ہوگا اور کمنگ 3-4 سر یہاں یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, یہاں پر اقرا یونیورسٹی ہے, یہ کس نے بنایا, کس نے الاؤ کیا یہاں پر کچرا اتنے عرصے تک اس کا پہاڑ بننے دینا؟ کہ یہ 5 سال پہلے ہمیں الاٹ ہوئی تھی ان لیو آف جو ہماری EBM کازوے جو تھی اس کی متبادل یہ ہمیں 5 سال پہلے الاٹ ہوئی تھی اور 5 سال سے یہ فنکشن کر رہی ہے. اور جو ابھی تھوڑا بہت ایشو آیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہماری ماڈرن GTS بن رہی ہے, اس وجہ سے کم اسپیس ہمارے پاس بچتی ہے. طارق صاحب تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ کی بات سمجھنا چاہ رہے ہیں. پچھلے 8 ماہ سے ہمارے جو آپریشن ہیں وہ ریسٹرکٹیڈ ہو گئے ہیں اونلی ڈیورنگ نائٹ آورس. طارق صاحب اگر آپ مجھے تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. آپ نے کہا 5 سال پہلے ہی الاٹ کی گئی تھی جگہ کیونکہ ایک نئی سائٹ بن رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کون الاٹ کرتا ہے؟ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ خود وہ جگہ ایکوائر کرتی ہے کہ جی یہ جگہ ہمیں دے دیں کچرا پھینکنے کے لیے, ڈمپ کرنے کے لیے. کس نے الاؤ کیا تھا آپ کو ان دا ویری فرسٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی ہمیں ایسٹ میں 2 جگہیں ہماری پریویسلی ایک ABM کازوے ہوتا تھا جو کہ اسی سائٹ سے متصل تھا. طارق صاحب آپ کی آڈیو میں ایشوز آ رہے ہیں, ہم آپ کو نا آپ کی آڈیو ریکنیکٹ کرتے ہیں. بٹ the point is پچھلے 5 سال سے یہاں پر کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے, سامنے یونیورسٹی ہے, بلوچ کالونی والا روڈ ہے, مین شارع ہے, ٹھیک ہے, ریزیڈینشیل ایریا, اپارٹمنٹس ہیں, بلڈنگز ہیں. 5 سال سے nobody even thought کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. He knows it, ان کے علم میں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یہ عارضی طور پر ڈمپنگ سائٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہے نا کراچی میں کچرے کی ساری چیزیں دیکھنا, کچرا کہاں سے اٹھانا ہے, کہاں پہ ڈمپ کرنا ہے. وہی آفیشلز آپ کو آ کے بتا رہے ہیں کہ 5 سال پہلے انہیں جگہ دی گئی تھی, اس لیے دی گئی تھی کہ نئی ڈمپنگ سائٹ بن رہی ہے. لیکن
سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ جو موجودہ ڈمپنگ سائٹس ہیں کیا ان پر جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لے جا کر انہیں ڈمپ کیا جائے، یا یہاں پر ڈیزل اور پیٹرول بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے 40 سے 50 کلومیٹر دور ہے کراچی سے۔ طارق صاحب سے میرا سوال میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں الاٹ کی گئی تھی، کتنے عرصے کے لیے الاٹ کی گئی تھی، کس نے الاٹ کی تھی یہ جگہ، کیونکہ یہ رہائشی ایریا ہے؟ آپ کی صدف یہ والی بات تھی نا 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر، دیکھیں جام چاکرو، شرافی گوٹ آفیشیل ڈمپنگ سائٹس ہیں آپ کی، تو اس بات سے پھر ہم یہی اخذ کر لیں کہ آپ نے دور نہیں جانا اور آپ نے قریبی میں اپنی مرضی سے خود ساختہ ایک ڈمپنگ سائٹ بنائی اور وہاں پر آپ بے بہا بے دریغ کچرا پھینکی جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اس شہر میں آ رہا ہے، جو شخص اس شہر میں آ رہا ہے نوکری کے لیے یا صرف سیاحت کے لیے آ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ درختوں پر لدی ہوئی تھیلیاں، پھولوں کی پتوں کی جگہ وہاں پر سفید رنگ کی پلاسٹک بیگز دیکھ رہے ہیں۔ درخت آپ کے پورے سفید ہوئے ہیں، پنک ہوئے ہیں، کیوں؟ تھیلیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ انٹرنیشنل سٹی ہے کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے۔ دوسرے یہ کہ جب انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں، گلوبل میگزین یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ کراچی جی ورسٹ سٹیز میں شامل ہوتا ہے، اور جو ٹاپ 10 جو سٹیز ہیں جس میں کہا جاتا ہے ان لیویبل سٹی، تو کراچی کا شمار جو ہے اس میں جی ٹاپ سٹیز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس پر جب ہم حکومت وقت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب اگر کراچی اتنا برا ہے تو لوگ یہاں پہ نوکری کرنے کیوں آتے ہیں؟ طارق صاحب میرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کہا جی 5 سال پہلے زمین الاٹ کی گئی، پہلا سوال کس نے الاٹ کی، کتنے عرصے کے لیے الاٹ کی؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے تھا کہ اس سے تھوڑا متصل ہی ہماری ایک EBM کازوے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن تھی، تو اس پہ PF کے اعتراضات کی وجہ سے ہمیں سندھ گورنمنٹ نے متبادل لینڈ الاٹ کی، ہمیں ایسٹ میں 2 لینڈ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن الاٹ کی گئی تھی، ایک GTS امتیاز اور دوسرا سراغ بورڈ GTS۔ تو اس طرح سے یہ 5 سال سے ہماری یہ فنکشن کر رہی ہے۔ ایکچولی اس وقت تھوڑا بہت جو ایشو آیا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہماری تو یہاں تو لوگ اس وجہ سے کوئی دمے کا مریض ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، انڈر اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ یہ جو کچرے کی ڈمپنگ سائٹ ہوتی ہیں طارق صاحب یہ بہت دور بنائی جاتی ہیں شہری علاقوں سے، آبادی سے دور، تاکہ شہری متاثر نہ ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، جو اس طرح سے ہوتا ہے، آپ بھلے آپ اس سسٹم کی ورلڈ اوور اسٹڈی کر لیں، اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسمال ویکلز نیبرہڈ سے گاربیج کلیکٹ کر کے ایک انٹرمیڈیٹلی پوائنٹ جس کو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کہا جاتا ہے اس پہ لے آتی ہیں، اور ایک طرح سر دس از دا پوائنٹ، دس ڈزنٹ لک سر ایگزیکٹلی یہ انٹرمیڈیٹ پوائنٹ نہیں لگ رہا، یہ تو پراپر ڈمپنگ سائٹ بن چکا ہے، یہاں سے اٹھ کیوں نہیں رہا کچرا؟ انٹرمیڈیٹ پوائنٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جمع ہو وہاں سے اٹھ کے پھر آفیشیل ڈمپنگ سائٹ پر جائے۔ میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ ہلو جی پلیز سر کنٹینیو۔ یہ گاربیج اٹھ رہا ہے، اور پلس یہاں پر جو ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ لاسٹ 8 ماہ سے ہماری جو آپریشن ہیں جو LSS آپریشن جو ہیں وہ نائٹ آورس میں ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے راؤنڈ دا کلاک ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ایکٹیویٹی تھی وہ کنٹینیو ہوتی تھی۔ دیٹس وائی یہ تھوڑا بہت ایشو آیا ہے۔ ہم نے جو ایڈمنسٹریشن سے، سول ایڈمنسٹریشن سے اور ٹریفک پولیس سے ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے ٹائمنگ بڑھائے جائیں تاکہ ہم ایفیشینٹلی اور شفٹ کر سکیں۔ دوسرا ہم نے مطلب ابھی راؤنڈ دا کلاک یہاں سے کچرا نہیں اٹھ رہا ہے، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ انٹرمیڈیٹ ہی ہے اور اس پہ بات کر رہے تھے۔ افضل ذرا بتائیے گا یہاں سے روزانہ کچرا اٹھتا ہے، آتی ہیں گاڑیاں؟ نائٹ آورس میں اٹھتا ہے، نائٹ آورس میں آپ کا کوئی جی بالکل صدف، دیکھا جائے جس طرح سے مشینری نظر آتی ہے کچرا اٹھتا ہے، جس رفتار سے کچرا اٹھنا چاہیے مجھے نہیں لگتا یہاں سے ڈمپنگ اسٹیشن سے کچرا اٹھانے میں جو ادارے جس رفتار سے کام کرنا چاہیے اس رفتار سے کام نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو تھوڑی اہم بات بتا دوں کہ یہ ڈمپنگ اسٹیشن کا صرف آدھا کلومیٹر کا حصہ اسٹیشن کا دیا گیا تھا کچرا ڈالنے کے لیے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے سندھ سالڈ کیونکہ جگہ تعین کرتا ہے، جگہ کے تعین کے حوالے سے اگر یہ محکمہ KMC کی لینڈ ہے
तो महकमा KMC की लैंड से मेयर कराची इसको अलाट करते हैं। अगर ये टाउन की जिम्मेदारी की हदूद में आता है तो टाउन चेयरमैन यहाँ अपनी इजाजतनामा जारी करता है, और अगर सिंध हुकूमत की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये जगह अलॉट की जाती है। इस तरह ये जगह जो नजर आती है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह है, और सिंध हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये इजाज़त दी जाती है। देखा जाए तो शहर भर में जहाँ जहाँ डंपिंग स्टेशन है, यहाँ तो वो आबादियों के अंदर है या फिर स्कूलों के पास है। ये भी जो एक बड़ा डंपिंग स्टेशन है शहीद मिल्लत रोड बिलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे से गुजरता हुआ जाता है। ये आधा किलोमीटर का इनको जो जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन देखते ही देखते ये 1 किलोमीटर तक नदी के आप अंदर बता रहे हैं कि अगर ये कचरा KMC के फेंकते जा अंडर रहे हैं। आती है तो ये मेयर कराची की जिम्मेदारी है, अगर ये बल्दिया की आती है तो बहुत सारे यहाँ पर इशू हैं। फिर यहाँ पे तो अभी निजामानी साहब ये कह रहे हैं जी हम ट्रैफिक पुलिस से कहेंगे हमें अलाउ करें कि हम यहाँ से मजीद गाड़ियाँ जी ले जा सके। निजामानी साहब मुझे बताएं, राउंड द क्लॉक के ऑपरेशन होते थे जो कि नाइट आवर्स में रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए। हमने गुजारिश की है कि हमें राउंड द क्लॉक की परमिशन दी जाए, और प्लस हमने गुजारिश की है कि हमारी जो रुकावट क्या है निजामानी साहब? ट्रांसपोर्ट स्टेशन है वो हमें वैकेट करके नहीं तो रुकावट क्या है? अंडर एंक्रोचमेंट है एट सोरापुर। तारिक साहब ये बताएगा कि अब ये जो डंपिंग साइट है यहाँ से कचरा उठा दिया जाएगा, इस डंपिंग साइट को खत्म कर दिया जाएगा, या फिर ये ऑफिशियल डंपिंग साइट ही बन जाएगी? मैं आपको जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके 3 टीयर्स होते हैं, एक FEC, दूसरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, तीसरा लैंडफिल साइट। हम सिंध गवर्नमेंट 4 मॉडर्न GPSs बनाने जा रही है, बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। विद इन 2-3 मंथ्स आपको यहाँ पर मैं उसकी तस्वीर भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न GPS जहाँ पर जिस तरह वर्ल्ड ओवर एक स्टैंडर्ड्स हैं उसी मुताबिक वो बनने जा रही है, और जिसमें से एडोर फ्री होगी और इस तरह से, और स्टेट ऑफ आर्ट आपको सर्विसेज नजर आएंगी। हमें तो आप इमीडिएट हल बताएं ना इस कचरे का। ये तो शहरियों के लिए मुजरे सेहत है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो रही है। यूनिवर्सिटी वालों से पूछ सकते हैं, कल भी हमारा नुमाइंदा गया था। नाउ दे डोंट हैव एनी इशू विद SSWM और विद डंपिंग साइट। तो यानी तारिक अली साहब हम जनवरी में अगर आपसे राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर डंपिंग साइट की जगह स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताएंगे थोड़ी सी? तो आपका नुमाइंदा आ सकता है, हम वो प्रोजेक्ट होगा क्या? वो हम दिखा सकते हैं आपको। प्रोजेक्ट क्या होगा वो? प्रोजेक्ट जो है वो मॉडर्न GPS से होगा, कवर्ड GPS जो वर्ल्ड सेट स्टैंडर्ड से उसी के मुताबिक वो बन रही है। जिसका एक हफ्ता पहले हमारे मेयर साहब ने भी ऑन फील्ड उसकी इंस्पेक्शन की। सो जस्ट लाइक लाहौर में महमूद बूटी डंपिंग साइट थी, उसको कवर करके फिर वहां से नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये जो वर्ल्ड सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम आपको उसका प्रोजेक्ट डिजाइन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि विथ हायर सेट स्टैंडर्ड्स वो मुकम्मल होने जा रही है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच तारिक अली साहब। और बशर्ते जिंदगी जी अभी नवंबर का महीना शुरू होना चाहता है जी कल से, जनवरी का इन्होंने हमें टाइम दिया है, तो अफजल हम आपसे पूरा फॉलोअप लेंगे कि भाई यहाँ कितनी तेजी से काम हो रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है जिसकी डिटेल वैसे मुझे नहीं समझ आई टू बी ऑनेस्ट, और 2 महीने बाद ये बिल्कुल साफ सुथरी जगह होगी, ये हमसे वादा करके गए तारिक साहब।